پہلی دفعہ حج کب کیا تھا آپ نے سر؟ اور آپ ساتھ ساتھ کافی بھی پیے ایسی ہوں بیچ میں، اور مولانا طارق میر صاحب کے ساتھ آپ نے کافی حج کیے، جنید جمشید کے ساتھ آپ نے کافی دفعہ حج کیا. پہلا حج کب کیا تھا اور پھر باقی ایکسپیرینس شیئر کریں اپنا جنید بھائی کے ساتھ اور مولانا صاحب کے ساتھ. پہلا حج میں نے 2004 میں کیا جی. جواد وسیم صاحب کے ساتھ میں گیا، وہیں پہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی. ایک حج میں میری سب سے زیادہ جو مجھے خوشی اور جن کا میں زبردست فین ہوں، قرآن کی بڑی خدمت کی ہے جی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب. بے شک، نو ڈاؤٹ. ہم مسلمان جو ہے نا جی وہ ان کا ہی نہیں شکریہ ادا کر سکتے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا، جس قدر محبت اور خلوص کے ساتھ انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، انسان کی خدمت کی ہے، انسانیت کی خدمت کی. بالکل ان سے میری ملاقات ہوئی. اچھا. مجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہو سکی ان کے ساتھ. میں ان کے چہرے کو دیکھتا رہا، سر اتنا نورانی چہرہ تھا ان کا، ان کی آنکھوں سے مجھے نظر آ رہا تھا سب کچھ، اتنی لائٹ تھی اس کے اندر، ان کی آنکھوں کے اندر اتنی روشنی تھی، ان کی آنکھوں کے اندر اتنا اثر تھا ان کی گفتگو کے اندر. میرے سے میں نے صرف سلام کے علاوہ کوئی بات نہیں، جرت ہی نہیں ہوئی سر. پھر تسلسل کے ساتھ وہ جب وقت آ رہا ہوتا تھا تو دل ایسے ایسے ہو رہا ہوتا تھا. میں سال کے شروع سے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیتا تھا، پیسے بچانے شروع کر دیتا تھا کہ آج کے لیے جانا. پہلی حج میں میری نا کسی سے لڑائی ہو گئی سر، وہاں جھگڑا ہو گیا تو مجھے پتہ چل گیا میرا حج ضائع ہو گیا ہے. کیونکہ حج جو ہے نا سر یہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے سر. اتنی زبان بندی رکھنی پڑتی ہے. اگر آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو نقصان ہو گیا، ختم ہو گیا سب کچھ سر، برباد ہو گیا سب کچھ. میرا سب کچھ برباد ہو گیا سر اس چھوٹی سی بدتمیزی کی وجہ سے. مجھے احساس ہو گیا کہ یار یہ غلط ہو گیا. پورا سال میں گڑ گڑا کے اللہ رب کائنات سے صرف اپنی زندگی کی دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ مجھے 1 سال کی زندگی دے دے، ایک موقع اور دے دے بس. اللہ نے مجھے دیا جی. میں دوسرے سال بھی حج پہ گیا. بڑا میں نے احتیاط ہو کے کام، بڑے محتاط میں نے بڑا وہ مشکل سے حج کیا. اس حج میں نا جی میری کچھ ترکیوں سے ملاقات ہو گئی. ٹھیک ہے. ترکی تھے وہ سر، ان کے پاس بڑا ہی علم تھا مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، منی، عرفات اور مزدلفہ کے بارے میں. ان کے ساتھ میری دوستی ہو گئی. اللہ نے مجھے ملایا اللہ کے گھر میں. انہوں نے مجھے جو چسکا ڈالا نا جی، انہوں نے مجھے مکہ مکرمہ کے اندر حضور کے تمام رشتہ داروں کے گھر دکھائے، تمام صحابہ کرام کے گھر دکھائے، مجھے حضور کے دشمنوں کے گھر دکھائے. انہوں نے مجھے اتنی معلومات فراہم کی. اس کے بعد میرے دل میں اور میرے دماغ میں سوائے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، منی، عرفات، مزدلفہ، بس کام تو پتہ نہیں میں کیا کرتا تھا، لیکن رہتا میں ادھر ہی تھا. کچھ عرصہ پہلے مصر سے کچھ مہمان آ گئے تھے عرب کے بادشاہوں کے، تو انہوں نے حضور کی پھپھو کے گھر جانا تھا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے گھر سے حضور میرا حج پہ گئے. تو مجھے کال آئی، میں گیا وہاں پہ ان کے مہمانوں کو لے کے. اچھا. میں نے حضور کی پھپھو کا گھر دکھایا. میں نے کافی ساری باتیں ان کو بتائیں کہ حضور کہاں تشریف فرما تھے، کہاں براق باندھی گئی. میں نے ان کو بتایا براق کا روٹ. وہ بڑے حیران، انہوں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتا ہے براق؟ میں نے کہا سارا مکہ مکرمہ سفید ہے، یہ ریڈ ہے، یہ ساری نشانی ترکیوں کو پتا ہے، عربیوں کو تو نہیں پتا نا سر. مجھے انہوں نے اتنا اندر لے گئے نا جی وہ اس کے حرم کے، کہ اب اس کے بغیر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. اب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر باہر ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر باہر ہے، کچھ دشمنوں کے گھر باہر ہیں، باقی تقریباً صحابہ کرام کے گھر، حضور کے رشتہ داروں کے گھر اندر ہی ہیں مکہ مکرمہ. بالکل. اس دلچسپی سے نا جی پھر ہر سال پھر میں نے ان کے توسط سے نا جی سیکھ لیا، جو پہلی مرتبہ حج پہ آتے ہیں ان کو بیت اللہ کا پہلا دیدار. ٹھیک ہے.
پھر 2 سال میں نے وہ کیا. اس کے بعد پھر گم شدہ حاجیوں کے ساتھ میری ڈیوٹی آ گئی سر, جو حاجی گم ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ منی، عرفات اور مزدلفہ. جیسے کہ ایک مثال ہے کہ 7 نمبر پہ بندہ گم ہو گیا, 87 پہ اس نے جانا ہے. اگر وہ نقشوں کے اعتبار سے جائے گا تو اس کو 3 سے 3.5 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا. وہ سیدھا جائے گا, کبری کراس کرے گا, پھر وہ کہیں 87 میں پہنچے گا. مجھے پتا ہے فائر بریگیڈ کے لنک, مجھے پتا ہے ڈسپینسریوں کے لنک, مجھے پتا ہے جتنے بھی وہاں پر خیمے لگے ہیں ان کے کچن کے لنک. تو میں ان کو 7 نمبر سے 13 نمبر میں اگر لے کے جاؤں گا تو ڈسپینسری کا لنک آئے گا, میں اس کو لے جاؤں, فائر بریگیڈ سے لنک کے جاؤں. ٹھیک ہے, 7 منٹ یا 8 منٹ میں جب ان کو اس کے گھر کے سامنے لے جاتا ہوں, وہ پہلے تو اس کو دیکھتا ہے, حیران ہوتا ہے کہ یہ تو واقعی لے آیا ہے. پھر جب وہ انٹر ہوتا ہے نا جی, تو اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کا خیمہ کون سا ہے, کیونکہ 4 نمبر انڈیا کا بھی ہے, 4 نمبر پاکستانی بھی ہے, 4 نمبر بنگلہ دیش بھی ہے, 4 نمبر انڈونیشیا. اب وہ کتنے ہر کہیں یار. پھر وہ پردے اٹھا کے دیکھتا ہے کہ میرے حاجی, وہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں ہے. سو بجائے اس کے کہ اسے کہا جائے کہ بھئی یہ خیمہ ہے, یہ ہے, یہ, اس کو سیدھا باتھ روم کے پاس لے جائیں حاجی کو, جہاں وہ 5 ٹائم آتا ہے. ٹھیک ہے, باتھ روم کے پاس جاتے ہی وہ کہے گا اور میرا ہے جی. ٹھیک ہے, ادھر سے اس کو نشانی اپنی پکی ہوتی ہے. اب پھر بھی وہ کنفرم کرنا چاہتا ہے, وہ جب پردہ اٹھا کے دیکھتا ہے اپنے حاجی ساتھیوں کو دیکھتا ہے نا سر, اب حاجیوں کو دیکھ کے جب اسے کنفرم ہوتا ہے کہ یہ میرا خیمہ ہے, اس کے بعد جو وہ مجھے دیکھتا ہے نا سر, پھر وہ کچھ بولے نہ بولے, جو دل سے دعا نکلے گی وہ تو پھر